اس قوم کے لیے حقیقی آزادی کا سال ہوگا۔ رجیم چینج کے بعد ملکی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی ہے، کاروبار بند ہو رہے ہیں اور نیا سرمایہ آنے کے بجائے صنعت کار اپنی انویسٹمنٹ نکال رہے ہیں۔ معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ معیشت کی اس بدحالی کی 4 بنیادی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ملک میں قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لا ختم ہو چکا ہے۔ ملٹری کورٹ سے سویلین سیاسی قیدیوں کو سزائیں دلوا کر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اپنا منہ کالا کیا ہے۔ ملٹری کورٹس اور آئینی بینچ بنا کر ملک سے رول آف لا کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے ہمارا GSP+ اسٹیٹس بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ملٹری کورٹس کی سزاؤں کے بعد پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے اور اب بیرونی سرمایہ کاری ایک خواب ہے، کیونکہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی کا جنازہ اٹھایا جا چکا ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آپ دباؤ کے ذریعے وقتی طور پر دکھاوے کا استحکام تو لا سکتے ہیں، مگر جب تک ملک میں سرمایہ کاری نہیں آتی اور عوام کا حکومت پر اعتماد بحال نہیں ہوتا، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کو روکا نہیں جا سکتا۔ ملک کی معاشی ترقی کا ایک ہی بنیادی ستون ہے جو اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری ہے۔ پہلی وجہ بتائی خان صاحب نے کہ وہ ملک میں رول آف لا نہیں ہے۔ دوسری انہوں نے کہا جی کہ انٹرنیٹ کی بندش ہے۔ تحریک انصاف کو کرش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ملک کی IT کی جو معیشت ہے اس کو پوری طرح متاثر کیا گیا ہے۔ مستقبل IT کا ہے، لیکن آزادی اظہار رائے سے خوفزدہ حکومت نے انٹرنیٹ میں خلل پیدا کر کے نوجوانوں کے روزگار کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ متاثر کر دیا ہے اور ہم عالمی مارکیٹ میں مقابلے کے قابل نہیں رہے۔ وہ سارے کاروبار جو انٹرنیٹ سے منسلک ہیں انہیں تباہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، سیاسی عدم استحکام۔ ایجنسیوں کی سیاسی معاملات میں مداخلت سے ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام ہے۔ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ فراڈ الیکشن اور جھوٹ اور فریب پر کھڑے جعلی نظام کے ہوتے ہوئے سیاسی اور معاشی استحکام ناممکن ہے۔ چوتھی وجہ عمران خان صاحب نے بتائی کہ دہشت گردی ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے معیشت کی بحالی ممکن نہیں ہے۔ میں 20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ملٹری آپریشن مسائل کا حل نہیں ہوتے۔ آپ کو دہشت گردی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیر پا سیاسی حل نکالنا ہوگا، ورنہ دہشت گردی کے ناسور کا جڑ سے خاتمہ ناممکن ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ DG ISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں دھڑلے سے جھوٹ بولا ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کی دوبارہ آبادکاری کی تجویز خود جنرل باجوہ نے تحریک انصاف دور میں کابینہ کے سامنے پیش کی تھی، جس پر مراد سعید، نور الحق قادری اور قبائلی علاقوں اور مالاکنڈ سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی نے اس کی شدید الفاظ میں مخالفت کی تھی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مقامی آبادی کو اعتماد میں لیے بغیر اٹھایا جانے والا کوئی بھی قدم دیر پا حل کی طرف نہیں لے جائے گا۔ کابینہ کے بعد اس وقت کی جو اپوزیشن کو بھی فوج اور سیکیورٹی ایجنسیوں کی طرف سے بریفنگ دی گئی تھی۔ ہماری حکومت کے خاتمے کے بعد PDM حکومت کو بریف کیا گیا تھا۔ اکتوبر 2021 میں جنرل فیض کا تبادلہ ہو گیا اور اس کے بعد کبھی یہ معاملہ ہمارے سامنے دوبارہ نہیں اٹھایا گیا، نہ اس پر ہمارے دور میں عمل درآمد ہوا۔ اگر آبادکاری سے ہی دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے تو مغربی بارڈرز کے پار بمباری کیوں کی جا رہی ہے؟ بلوچستان میں دہشت گردی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے حالات قابو سے باہر ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کنویں سے پانی نکالتے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مستقل حل کے لیے اپنی کوتاہیوں اور ناکام پالیسیوں کا نہ صرف اعتراف کرنا ہوگا بلکہ تصحیح بھی کرنا ہوگی۔ اب یہ جواب ہے ایک بہت بڑی چیز کا۔ اس لفظ کو میں لکھ دیتا ہوں، اعتراف اور تصحیح۔ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس بہت وقت ہے اور وہ جانتے ہیں کہ انہیں کس وقت کیا سٹیٹمنٹ دینا ہے۔ ISPR کو جواب تو ملٹری کورٹس پر بھی دینا چاہیے۔ کون سا قانون آپ کو جج، جیوری اور خود ہی جلاد بننے کی اجازت دیتا ہے؟ ملٹری کورٹس کے ٹرائل شفافیت پر مبنی نہیں ہوتے۔ ہمارے 2 مطالبات بالکل جائز ہیں اور فوری عمل درآمد کے لیے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کو ہم نے اس لیے فوری مطالبات کا حصہ نہیں بنایا کیونکہ وہ طویل کام ہے۔ حکومت اگر مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ اقدامات نہیں لیتی تو ہماری ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم پورے زور سے جاری رہے گی۔ نواز شریف اب صرف سیاست کا 12واں کھلاڑی ہے۔ 9 مئی ایک پری پلان آپریشن تھا جس کی وجہ سے تمام مقامات کی
सी सी टी वी फुटेज जानबूझ कर गायब कर दी गई। मुझे 9 मई को कॉलर से पकड़कर डंडे मारकर और घसीट कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा ही इसलिए किया गया था ताकि अवाम रद्द-ए-अमल दें। इस दिन भी हमारे 25 लोग शहीद, सैकड़ों जख्मी और 4 लोगों को अपाहिज किया गया था। हम पर भी जुल्म करके हमारे ही खिलाफ झूठे मुकदमात बना लिए गए और 10,000 कारकुनान को जेलों में भर दिया गया, जिसके बाद लोगों पर तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए दबाव डाला गया और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लंदन मुआहदे के तहत तहरीक इंसाफ को कुचलना था, क्योंकि जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी इन पर आपने मुकदमात का खात्मा कर दिया। इसलिए इस वाक़े पर शफाफ और आज़ाद जुडिशल कमीशन का क़याम बहुत अहम है। 9 मई के बाद 8 फरवरी भी हुआ, जिसमें कौम ने आपका बयानिया मुस्तरद कर दिया। 26 नवंबर को इस्लामाबाद में मासूम शहरियों का कत्लेआम किया गया और कई लोग अभी तक लापता हैं। ये लोग कबायली इलाकों से नहीं, इस्लामाबाद से गायब किए गए और हमें खदशा है कि इन्हें लाल मस्जिद ऑपरेशन की तरह गायब किया गया है। इसलिए आज़ाद जुडिशल कमीशन बहुत ज़रूरी है। अब आ जाइए उस लफ्ज़ की तरफ, एतराफ़ और तस्हीह। देखिए, इमरान खान साहब के लिए बहुत सारे ऐसे दानिश्वर हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, हमारे सहाफ़ी लोग वो भी। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनकी कमेटी निकल आई है, वो कभी इलेक्शन जीत ही नहीं सकते थे। यहाँ पे उन्हें इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ने जितवा दिया है और उन्हें ये पता है कि आइंदा भी उन्होंने इलेक्शन नहीं जीतना। फार्म 47 की जाली पर्ची उनके हाथ में पकड़ा दी गई है और उन्हें काम पे लगा दिया, बेचारे काम पे लगे हुए हैं। मामला ये है कि वो सारे लोग क्या कहते हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि इमरान खान 9 मई का एतराफ़ करें और माफ़ी मांगे। देखिए, एक तो इमरान खान साहब उस दिन गिरफ्तार थे और उन्होंने 9 मई की मजम्मत की थी जब वो हाई कोर्ट में आए थे, और वो तो अभी भी कहते हैं कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए, इसके ऊपर इंसाफ करें, जो जिम्मेदारान हैं उनको सजाएं दी जाएं। वो इसको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन समझते हैं, आप समझते हैं कि नहीं, ये एक सोचा समझा मंसूबा था। तो फैसला कौन करेगा? आप दोनों फरीक तो नहीं कर सकते ना। फैसला करने के लिए कोई और अदालत होगी, फैसला करने के लिए कोई जुडिशल कमीशन बनेगा, तो तभी ये फैसला होगा, ऐसे तो ये फैसला नहीं होगा। अब इमरान खान साहब ने एतराफ़ और तस्हीह का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया दहशतगर्दी के वाक़यात और पॉलिसीज़ को लेके, तो फिर अब सवालात बहुत सारे जन्म लेते हैं। पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। क्या आज तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने के लिए जो लोग ज़िम्मेदार हैं उन्होंने कभी एतराफ़ जुर्म किया? क्या अभी तक उन्होंने कौम से माफ़ी मांगी जो वो मुतालबा कर रहे हैं कि आप 9 मई की माफ़ी मांग लें? क्या सियाचिन का एक बड़ा हिस्सा इंडिया ने कंट्रोल कर लिया? वो चोटियाँ जो पाकिस्तान की कब्ज़े में थीं वो इंडिया के कब्ज़े में चली गईं। क्या इसके ऊपर किसी ने आज तक माफ़ी मांगी या एतराफ़ किया? कारगिल के अंदर जो कुछ भी हुआ, हमारे बहुत सारे जवान जो है वो शहीद करवा दिए गए एक गलत एडवेंचर के नतीजे में। या तो फिर काम पूरा करते, अमेरिका से डर के वापस नहीं आते, लेकिन वापस आए, अपने जवान शहीद करवा दिए, उनको ओन भी नहीं कर रहे थे। हत्ता कि इंडिया से आने वाली रिपोर्ट्स बता रही है कि लाशें तक उठाई नहीं जा रही थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उसका किसी ने एतराफ़ किया